بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قریش کی الفت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ان کی گرمی اور سردی کے سفر کی محبت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے ان کو بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ یہ سورہ قریش ہیں، لیلاف قریش جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سورۃ قریش کہا جاتا ہے۔ اس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ترجمہ پیش کیا، اور یہ سورہ فیل کے بعد ہے، یعنی الم تر کے بعد۔ گزشتہ کل سورہ فیل کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اور فیل کے معنی ہوتا ہے ہاتھی۔ سورۃ فیل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہاتھی کا تذکرہ ہے، ہاتھی والے لشکر کا۔ اب اس کے بعد سورہ قریش۔ اب اس کو سورہ قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ قریش خاندان کا نام ہے، اور اس میں قریش خاندان کا تذکرہ ہے، اور قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے، ایک قول کے مطابق تو اس وجہ سے کہ قریش خاندان بڑا طاقتور اور عزت والا خاندان تھا، بہادر خاندان تھا۔ تو سمندر کے اندر ایک مچھلی ہوتی ہے، ایک جانور ہوتا ہے، بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو قریش کہا گیا ہے۔ قریش ایک جانور کا نام ہے ایک قول کے مطابق، کہ یہ قریش خاندان بہادر تھا اور دوسرے خاندان یہ اتنے بہادر نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو عزت تھی، اس لیے ان کو قریش کہا گیا۔ دوسرے قول کے مطابق کہ یہ لوگ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، کمائی کے لیے، اور قریش کے معنی کمانا، کسب، کمانے والے، اس وجہ سے اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق قصی ابن کلاب نے اپنے زمانے میں الگ الگ متفرق لوگوں کو جمع کیا، اس وجہ سے اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نضر ابن کیس یا عبد مناف اس طریقے سے ہیں کہ آپ کی 13ویں پشت میں سے ایک بزرگ ہیں، آپ کی 13ویں پشت، 13ویں پیڑھی میں سے ایک بزرگ ہیں جن کو قریش کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس خاندان کو قریش کہا جاتا ہے۔ خیر، اب یہ سورت الم تر کے بعد ہے، تو اس سورت کے اندر جو گزشتہ کل مضمون گزرا اس جیسا ہی مضمون اس سورت کے اندر ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ الم تر اور لیلافی یہ دونوں سورت ایک ہی ہیں، اس لیے بعض جو قرآن ہیں لکھے ہوئے مصاحف ہیں جس میں ان دونوں سورتوں کو ایک ہی سورت شمار کیا ہے، الم تر اور لیلافی کو، اس لیے کہ دونوں میں مضمون ملتا جلتا ہے، ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، الگ الگ ہیں، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو لکھا گیا قرآن، اس مصاحف کے اندر، مصحف کے اندر جب ان دو صورتوں کو لکھا گیا تو بیچ کے اندر بسم اللہ لکھا گیا، دونوں صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، اور دونوں صورتوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ اور گزشتہ کل ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ یہ جو ہاتھی والے لشکر کا واقعہ پیش آیا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے
50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے۔ اس وجہ سے یہ ایک کرشمہ ہے، اور ان کو ارہاس کہا جاتا ہے کہ جب نبی دنیا میں آنے والے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ارہاسات ہوتے ہیں، یعنی کچھ کرشمے ہوتے ہیں، عادت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جسے اللہ نے لشکر کو، ہاتھی والے لشکر کو کنکر کے ذریعے سے ہلاک کیا، اس بات کو بتلانا تھا کہ آگے ایک نبی آنے والے ہیں، 50 دن کے بعد کے اندر ایک نبی آنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان قریش سے کہا جن کے اوپر اللہ کی مدد آئی، جن کے اوپر اللہ کی مدد آئی، کعبۃ اللہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا فیصلہ کر لیا اور قریش کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریش کی محبت کی وجہ سے، ان کے گرمی اور سردی کے سفر کے محبت کی وجہ سے، کہ جب یہ ہاتھی والے لشکر کا واقعہ پیش آیا تو پھر یہ جو دوسرے عرب قبیلے تھے ان کے دل کے اندر ان قریش کی عظمت اور محبت بہت زیادہ بڑھ گئی کہ اب وہ ان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرتے تھے کہ یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، اور لشکر کو، ہاتھی والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے۔ اس لیے وہ گرمی اور سردی کے اندر سفر بھی کرتے تھے، تو سفر کے اندر بھی امن کے ساتھ میں، کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں۔ بخلاف دوسرے لوگ سفر کرتے تھے تو ان کو ڈر ہوتا تھا ڈاکوؤں کے لوٹنے کا، اور ان کو خوف ہوتا تھا مال کے لوٹ جانے کا، اور اسی طریقے سے کسی قسم کا، یعنی کہ یہ قبیلہ تھا قریش قبیلہ، کہ ان کو کوئی خوف نہیں کہ وہ گرمی میں بھی اور سردی کے اندر بھی بلا خوف و خطر کے سفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے گرمی اور سردی کے سفر کی محبت کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کے گھر کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اوپر شکر بجا لانے کا ان کو حکم فرماتے ہیں قریش کو، کہ جب اصحاب فیل کو ہلاک کیا تو تمہارا سفر بھی آسان ہو گیا، اب سارے قبیلوں کے اندر تمہاری عظمت بڑھ گئی، ورنہ دوسرے قبیلے کے اوپر تو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے خوف ہوتا ہے۔ اب تم کو ان چیزوں کا کسی چیز کا بھی خوف اور خطرہ نہیں ہے، اس لیے اب تم اپنے پروردگار کی، جس نے اس کعبۃ اللہ کو بنایا ہے، اس کے گھر کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گرمی اور سردی کے سفر کی محبت کی وجہ سے کہ مکہ شہر ایسی بستی تھی کہ جہاں پر کوئی کھیتی اور اسی طریقے سے ہریالی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بالکل چٹیل میدان تھا، چٹیل میدان، وہاں پر کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا تھا، کوئی جانور بھی نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہاں پر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو بنایا کعبۃ اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایسے گھر کے پاس میں بسایا ہے، بواد ایسی وادی کے اندر بسایا ہے، بواد غیر ذی زرع جہاں پر کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، عند بیتک المحرم آپ کے گھر کے پاس میں، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرے پروردگار، میرا اس گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو بسانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نماز کو قائم کریں، اور آگے فرمایا کہ تو ان کے دلوں کو، لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ تو یہ آج مکہ المکرمہ کے اندر جو ایک زمانے کے اندر چٹیل میدان تھا، آج جتنی بھی وہاں پر برکتیں ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے، راحت و آرام کے اعتبار سے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ آج دنیا کی اچھی سے اچھی کوالٹی کی چیزیں وہاں پر ملیں گی جو دوسرے ممالک کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر نہیں ملتے، اور وہاں پر وہ چیز ہوتی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے ملکوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پہنچاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش خاندان کو قبول کر لیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دی، قریش کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش خاندان میں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کو قبول فرما لیا، اور حضرت ابراہیم میں سے حضرت اسماعیل کو قبول کیا، اور حضرت اسماعیل میں سے کنانا کو قبول کیا، اور کنانا کے اندر سے قریش کو قبول کیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو قبول کیا، اور میں بنی ہاشم میں سے ہوں، میں ہاشم میں سے، ہاشم خاندان میں سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو قبول کیا، اور اس میں سے کنانا، پھر اس میں سے قریش، اور اس میں سے ہاشم خاندان کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم خاندان میں سے آئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آدمی خیر اور شر کے معاملے میں قریش خاندان کے تابع ہیں، قریش کے تابع ہیں۔ تمام آدمی خیر اور شر کے معاملے میں قریش کے تابع ہیں، اور قریش کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس لیے عطا فرمائی کہ یہ خاندان ایسا تھا کہ یہ جب کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھا، اس وقت بھی ان کے اخلاق اور ان کے کمالات اعلیٰ درجے کے تھے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر اس زمانے کے اندر بھی جبکہ وہ اسلام میں نہیں داخل ہوا تھا، ان کے اندر حق کے قبول کرنے کی استطاعت تھی کہ وہ حق کو قبول کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور فوقیت دی اور فضیلت عطا فرمائی۔ اور حضرت ہاشم کے ان کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے خاندان والوں کو اس بات کے اوپر ترغیب دیتے تھے کہ وہ تجارت کریں، کاروبار کریں، دھندا کریں، اور اس کے لیے باہر ملکوں کا سفر کریں۔ اس لیے یہ لوگ قریش کے لوگ ایک گرمی کا سفر کرتے تھے اور ایک ٹھنڈی کا سفر کرتے تھے۔ گرمی کے اندر یہ لوگ ملک شام جاتے کیونکہ ملک شام یہ ٹھنڈا ملک ہے، اور سردی کے اندر یہ لوگ ملک یمن جاتے ہیں، اس لیے کہ یمن یہ ملک گرم ملک ہے، تو سردی کے زمانے کے اندر یمن میں جاتے، اور گرمی کے زمانے کے اندر ملک شام جاتے، اور وہاں سے تجارت کرتے، مال لاتے، اور پھر اس کے اندر جو نفع ہوتا تھا اس نفع کو سارے لوگوں کے اوپر، اپنے سارے خاندان کے لوگوں کے اوپر، امیر اور غریب سب کے اوپر تقسیم فرماتے تھے، یہاں تک کہ ان کا غریب بھی مالدار کی طرح ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ان کے گرمی اور سردی کے سفر کے محبت کی وجہ سے، پھر مزید کرم اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فرمایا کہ یہ لوگ تجارت کے لیے ملک یمن اور ملک شام جایا کرتے تھے، لیکن ایک وقت یہ آیا کہ ان کی تجارت جدہ کے اندر ہی ہونے لگی۔ مکہ کے قریب جدہ ہے، وہاں پر ہی ان کی تجارت ہونے لگی، سارا تجارتی مال و سامان جدہ کے اندر آنے لگا۔ وہ کس طریقے سے کہ ملک یمن سے جو ملا ہوا عرب یعنی مکہ سے ملا ہوا جو ملک یمن کا علاقہ ہے، ملک یمن کا علاقہ، اس کے کچھ گاؤں جو ملک مکہ سے ملا ہوا ہے، تو وہاں پر ہریالی اور کھیتی اتنی زیادہ ہونے لگی کہ اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی، وہاں کے لوگوں کی ضرورت سے زیادہ کھیتی بڑھ گئی۔ تو اب وہ لوگ یہاں پر یعنی کہ جدہ کے اندر ان کھیتیوں کو جو زیادہ ہونے لگی وہ بھیجنے لگے، جس کی وجہ سے یہ لوگ یہیں پر سے تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گرمی اور سردی کا جو ملک شام اور ملک یمن کا سفر کرتے تھے ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف سے نجات عطا فرمائی کہ لمبا سفر ہوتا تھا، لیکن ان کا علاقہ جو اخیر کا مکہ سے ملا ہوا تھا وہاں پر کھیتی زیادہ ہونے لگی، تو اب وہ مال یہاں جدہ کے اندر ہی آنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اب اس نعمت کے اوپر تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کی جائے، یعنی کعبۃ اللہ کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا ہے کہ لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور تمہارے اوپر کوئی ڈاکو حملہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اس نعمت کا شکر بجا لاؤ کہ جس نے تم کو بھوک سے کھانا عطا فرمایا اور تمہیں خوف سے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس نے تم کو بھوک سے کھانا عطا فرمایا اور خوف سے امن عطا فرمایا، کہ اللہ نے یہ دو نعمتیں ان کو عطا فرمائی۔ اس لیے
ہر ایمان والوں کو نعمتوں کے ملنے کے اوپر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور شکر جب بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتے ہیں۔ ورنہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی ایک بستی کا ذکر کیا ہے، مکہ کی ایک بستی کہ جو بہت برکتوں کے اندر رہتے تھے، اور ہر طرف سے ان کے پاس میں رزق آتا تھا، مال کی فراوانی تھی، برکت تھی، امن کے اندر بھی تھی، اور دشمن کا بھی کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ کہ ہر طرف سے رزق آتا تھا، اور وہ بستی امن کے اندر بھی تھی، دشمن کا بھی کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جب فَكَفَرَتْ ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے ان کو بھوک اور عذاب کا مزہ چکھایا، بھوک اور خوف کا عذاب کا مزہ چکھایا۔ ایک تو بھوک بھی آئی، اور ایسی بھوک آئی کہ ان کو پتے چبانے پڑے۔ مکہ کے اندر اس بستی تھی، اس بستی کا نام کہا جاتا ہے کہ مکہ کے اندر ہی ہے، تو وہ بستی کے اوپر ایسے حالات آئے کہ ان کو پتے چبانے پڑے، یہاں تک کہ ان کو جانوروں کی ہڈیوں کو کھانا پڑا۔ اور ایک زمانہ یہ تھا کہ مال کی فراوانی اتنی تھی کہ ان کے پاس میں چاروں طرف سے مال کی ریل پیل تھی، اور ہر طرف سے ان کے اوپر امن ہی امن تھا۔ تو ایک تو ان کو بھوک نے ستایا، اور دوسرا ان کے اوپر دشمنوں کا خوف بھی آ گیا۔ اس لیے نعمت کی ناشکری نہ کی جائے۔ اور ایک جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قوم سبا کا ذکر کیا ہے کہ قوم سبا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، کہ قوم سبا کہ جن کو اللہ نے باغات دیے تھے، ان کی داہنی طرف بائیں طرف ہر طرف باغات ہی باغات، اور ان کے باغات کے پھلوں کے اندر ایسی برکت کہ اگر کوئی ٹوکرا سر کے اوپر لے کر کے چلا جائے تو خود بخود وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جائے۔ لیکن ناشکری کی تو اللہ نے ان باغات کو کانٹے دار اور بیری کے درختوں سے بدل دیا، کانٹے دار درخت اور بیری کے درختوں سے، کڑوے درختوں سے بدل دیا کہ دیکھو یہ میری ناشکری کا عذاب ہے۔ تو بزرگو دوستو، اس صورت کے اندر ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے۔ تو اللہ نے قریش سے کہا کہ ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی، اب تمہیں چاہیے کہ اس رب کی عبادت کیجیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت کے متعلق کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، تو اس آیت میں جو حکم ہے اس کے مطابق اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتیں دیں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیں گے، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن سے، خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، تو پھر اس کے اوپر خوف بھی مسلط ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ کا خوف ہونا تو چاہیے، وہ تو خوف ہے ہی، دشمن کا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ڈال دیں گے، اور اسی طریقے سے اس کو بھوک، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غریبی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کی جائے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ مرزا احمد جانا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے مصیبت سے نجات ہو، اور پریشانی سے مجھے نجات ہو، اور مجھے خوف سے نجات ہو، تو اس کو چاہیے کہ یہ لیلاف قریش پڑھے، کہ لیلاف قریش کی صورت کو پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں فراوانی بھی عطا فرمائیں گے، اور دشمن سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے، دشمن کے سر سے، دشمن کی آفتوں سے۔ بعض وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مصیبت آنے والی ہے، ایسی مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے کہ جو آدمی سورہ قریش کو پڑھے گا، لیلاف قریش کو پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن بھی عطا فرمائیں گے، اور دوسرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی اور مصیبت سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک آیت ہے قرآن کریم کی کہ اگر اس آیت کو ہم 7 دفعہ پڑھتے ہیں، 7 دفعہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی برکت سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اور دشمن کے سر سے جو ہم کو مصیبت پہنچانے والا ہے یا اندیشہ ہے کہ مصیبت پہنچائے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت میں رکھتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز ہرگز ہم کو مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہ جو اللہ نے لکھ دی ہے۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اور هو مولانا، اللہ ہمارا دوست ہے۔ جب اللہ دوست ہو جائیں گے تو دشمن کی طاقت کیا کام آئے گی؟ اور آگے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اس آیت کا ہم ورد رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے دشمن سے اور اس کے شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں تیری نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نعمتوں کی ناشکری سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں خوف سے حفاظت فرما، دشمن کے خوف سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں امن و امان عطا فرما، یا اللہ ہمیں امن و امان عطا فرما، ہر طرح کے شرور، فتن، آفات، بلا، مصیبت، پریشانیوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی جیب سے شکل صورتیں پیدا فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل۔